distribution center in their locality or start a library, then they can write to us on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. I will now request Maulana Sahab to give his closing remarks and end the session today. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہمارے ساتھیوں نے جو کچھ کہا اس سے مجھے قرآن کی کئی آیتیں سمجھ میں آئیں، پھر سے سمجھ میں آئیں. مثلاً دیکھیے، قرآن میں ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بڑا لوگوں کو حکمت کے ساتھ. تمہارے پاس حکمت کوئی بازار سے خریدنے کی چیز نہیں ہے. حکمت کا مطلب وزڈم. اصل ہے کہ دائی جو ہے بازار میں جائے گا وزڈم خرید کے لائے گا، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا کام کرو، وزڈم سیکھو. کیسی عجیب چیز ہے. دعوت کا کام کرو، تم کو اس میں وزڈم کی لرننگ ہوگی. بہت عجیب بات ہے. دیکھیے، دعوت جو ہے، دعوت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی خیرخواہی. آپ کو نہ کوئی پیسہ ملنا ہے، نہ کوئی اسٹیج ملنا ہے، نہ کوئی فائدہ ملنا ہے. یہاں تک کہ آپ کو، جیسا کہ ہمارے مشن میں ہے، آپ کو کوئی ہدایت ڈائریکشن میں نہیں دیا جاتا، کوئی پروگرام بھی نہیں دیا جاتا. خود اپنی اسپرٹ سے آپ جم کر کے پہنچتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی بات پہنچاتے ہیں. اس سے بڑا کوئی خیرخواہی کا کام نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے، سب سے بڑا کام یہی ہے کہ آپ کے دل میں انسانوں کی خیرخواہی ہو، دوسروں کے لیے آپ خیرخواہ بنیں بغیر کسی فائدے کے. تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو انسپائر کرے. تو جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو سب سے بڑا کام کرتے ہیں، اور جب سب سے بڑا کام کریں گے تو اس میں جو پروسیس سے گزرے گا آپ، اسی میں آپ کو وزڈم ملے گی، وزڈم ملے گی، وزڈم ملے گی. ایسے دیکھیے، قرآن میں شروع کے زمانے میں جو آیت اتری ہے صلی اللہ پر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اس میں دعوت کا حکم دیا گیا ہے. اے پیغمبر، دعوت کا کام کرو. اس میں فرمایا کہ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کرو. دیکھیے، یہ تمثیل کی زبان ہے. اس کا مطلب نہیں کہ کپڑے کو دھو. یہ وہی چیز کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. دعوت کا کام کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے کا پیوریفیکیشن آئے گا، تمہارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آئے گا. دعوت کے کام کا مطلب ہے اپنے آپ کو ایک ایسے پروسیس میں ڈالنا ہے، ایک ایسے پروسیس میں جس میں ہر لمحہ آپ کو خوراک ملتی ہے، وزڈم کی خوراک، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی خوراک. عجیب عجیب تجربے ہوتے ہیں. ایسے دیکھیے، قرآن میں ہے کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اس میں فرمایا کہ اے پیغمبر، دعوت کا کام کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ بھی کیا ہے؟ دعوت کا کام کرو اور اس بات کا تجربہ کرو کہ کس طرح سے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے تمہارے لیے. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. دعوت کے میدان میں اترو، انسان کے خواہ بنو.
انسان کو جنت کا پیغام دو، اور پھر کیا ہوگا؟ فرشتے اتریں گے، اللہ کی طرف سے انسپریشن ملے گا، اور تمہارے اندر بہت اونچے درجے کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. ایسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ نزل الفرقان لعبادی، نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا. قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے. اب جب آپ قرآن کا نسخہ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے کیا ایک عجیب غریب قسم کی آپ کو خوراک ملتی ہے. یہ وہ قرآن ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے، اور مجھ کو اللہ نے ذریعہ بنایا. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے وہ سارے انسانوں کے لیے، مجھ کو اللہ نے ذریعہ بنایا کہ میں اس کو انسانوں تک پہنچاؤں. تو آپ کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کا ایک وژڈم آئے گی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. ان آیتوں کا مطلب بہت ہی لوگ محدود لیے ہوئے ہیں. ایسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں. اب آپ نے قرآن کا نسخہ لیا، اس کا ترجمہ، اور اس کو کسی انسان کو دیا، تو ایک عجیب غریب قسم کا آپ تجربہ ہوگا آپ کو. یہ وہ قرآن ہے جو 1400 سال پہلے اترا، آج تک ویسے کہ ویسے ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. دنیا میں جتنی کتابیں پہلے زمانے میں تھی سب بدل گئی، سب میں آلٹریشن ہوا، سب میں ملاوٹیں ہو گئی. یہ وہ کتاب ہے جو 1400 سال سے اپنی پیورٹی کو باقی رکھے ہوئے، تو اس میں آپ خدا کو دریافت کریں گے، اللہ رب العالمین کو دریافت کریں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں دعوت کے لیے کوئی پروگرام نہیں. پروگرام آپ کی کریٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. اگر ہم کو کوئی پروگرام بنا کرتے ہیں تو کیا ہے، آپ کو ہم روبوٹ بنا دیں گے. لیکن جب کوئی پروگرام نہ ہو، آپ خود سوچیں، خود اس کو امپلیمنٹ کریں، خود اپنا پیسہ خرچ کریں، اپنا ٹائم خرچ کریں، تو یہ سادہ بات نہیں ہے. اس سے آپ کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے، کریٹیو تھنکنگ آتا ہے. اور بلا شبہ کریٹیو تھنکنگ سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو دعویٰ ورک دیکھیے محض ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، محض اناؤنسمنٹ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا کریٹو کام ہے. اس کے ذریعے سب سے بڑا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سب سے بڑا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے سپر ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کے درمیان. اس کے ذریعے آپ کو رب العالمین کی دریافت ہوتی ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کو رب العالمین کی دریافت ہوتی ہے، آپ کو فرشتوں کی صحبت ملتی ہے، آپ جنت کو دیکھنے لگتے ہیں. تو دعویٰ ورک کو آپ سادہ طور پر یہ مت سمجھیے کہ کوئی ڈسٹریبیوشن ہے، کوئی اناؤنسمنٹ کا کام ہے، کچھ نہیں. یہ اپنے آپ کو تاریخ بشری کے سب سے بڑے پروسیس میں ڈالنا ہے. اس سے بڑا پروسیس کوئی نہیں. سب سے بڑا پروسیس اس میں آپ جب ڈالیں گے اپنے آپ کو تو آپ کے اندر ایک پرسنالٹی بنے گی، آپ کو اسپریچول فوڈ ملے گا، آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آئے گا. وہ ماشاء اللہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھیوں نے جو باتیں کہیں اس سے وہی اپنے آپ میں اس بات کا ایویڈنس ہے کہ وہ ہو رہا ہے. تو یہ عجیب غریب کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں دعویٰ ورک.
ساری یونیورسٹیوں کی ڈگریاں آپ کے پاس ہوں تب بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا. دنیا میں جتنی تعلیم گاہیں ہیں، جتنی انڈسٹریاں ہیں، ان سب کی ڈگریاں آپ کے پاس ہو تب بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی جو دعوی ورک کے ذریعے ملتی ہے. دعوی ورک دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑا لرننگ پروسیس ہے، سب سے بڑا تجربہ گاہ ہے. وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کو وہ چیز مل رہی ہے. تو میں دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے عمل کو قبول فرمائے اور زیادہ عمل کی توفیق دے. ہم کو دنیا میں اپنی رحمت عطا فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے. ہمیں اللہ کے قربت ملے، ہم کو وہ سماج میں اس سوسائٹی میں داخلہ ملے جس کے بارے میں آیا ہے کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.